السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، اور جو آنے والی بیماریاں ہیں اللہ ان تمام بیماریوں سے ہم سب کی بلکہ تمام انسانیت کی اللہ حفاظت کرے۔ بیماریاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، شفا بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ بیماریاں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان ایگزام لینا چاہتے ہیں۔ بیماریاں بھی بہت بڑی دولت ہیں، یقیناً ہم اس کے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماری میں بھی اللہ کا حکم، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق دے۔ یوں تو آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے کانوں سے کہ اللہ کو میچ ملا تھا کیا بیمار کرنے کے واسطے، اللہ کو معراج گھر ملا تھا کیا، معراج بیٹا ملا تھا کیا، معراج شوہر، معراج مرد ملا تھا کیا بیمار کرنے کے واسطے۔ یہ سب ہماری گھر کی عورتیں بولتی ہیں۔ یقیناً یہ باتیں غلط ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے ایک دنیا پر نعمت ہے۔ یقیناً جب کسی کو بیماری آتی ہے، بخار آتی ہے، تو اللہ خود فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہوں اور ان کو بیماریوں میں اپنے گناہوں کی معافی کرانے کے واسطے ان کو بیماریاں بھیجتا ہوں۔ تو یقیناً ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی امتی ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم اللہ کے تمام وعدوں پر کھڑنے کی، استقامت کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو دنیا میں بیماریاں آ رہے ہیں وہ ہماری گناہوں کا سبب ہے۔ آج خاص کر کے ہر مسلمان آج ہر برائی میں مبتلا ہے۔ جوا بازی میں ہمارے مسلمان، شراب پینے میں ہمارے مسلمان، چوری کرنے میں ہمارے مسلمان، گھروں کے اندر شادی شدہ ہو کر لڑنے میں مسلمان، ہر برے کام میں آج مسلمان صف اول میں، پہلی صف میں نظر آ رہا ہے۔ اب بتاؤ، جو مسلمان جس کو بنایا گیا تھا پوری دنیا کو سدھارنے کے واسطے، جس کو بنایا گیا تھا پوری دنیا کے ماحول کو بدلنے کے واسطے، آج وہ مسلمان دنیا کا ماحول کیا بدلے کہ دنیا خود اسے آج بدل چکی ہے۔ آج ایسا حال ہمارا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، کہنے کی یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو سدھارے، اپنی زندگی کے اندر صحابہ کا جیسا ایمان پیدا کرے، اولیاء اللہ کی نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کرے، تو انشاءاللہ آج ان کا دور آیا ہے، آج ان کا وقت آیا ہے، انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں، اس معاملے میں اپنا تعلق مع اللہ گھٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری نمازوں کا حال دیکھو، اذان ہونے کے باوجود بھی آدمی مسجد کے سامنے سے گاڑی لے کر نکلتا ہے، لیکن اس کے پاس 10 منٹ نہیں ہے کہ وہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کے جائے۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ اب بتاؤ میرے دوستو، جب مسلمان برائی کے راستے پر اتنا آگے بڑھ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں سے عذاب کے نزول کے فیصلے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ تو میرے دوستو، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اللہ نے فرمایا جب بھی دنیا میں بگاڑ آتا ہے صرف اور صرف مسلمان ایمان والوں ہی کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا ایمان اللہ پر سچا ہے، پکا ہے، تو دنیا میں بہار ہی بہار ہے، دنیا میں خوشی ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہماری وجہ سے دنیا میں ساری انسانیت کو اللہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم انسانیت کے بغاوت کرنے والے، تکلیف دینے والے ہم خود بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، بولنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، برائی میں نہ جائیں، رات دیر دوستوں کے ساتھ گپے لڑانا، وہاں یہاں بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا،
آج ایک عام رواج بن چکا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب کوئی آدمی تنہائی میں جاتا ہے، سب سے پہلے یہ بات طے رکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے تو ہمیں اچھوں کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آم جما کر رکھا ہے، آم کا ایک گوڈن ہے، آم کا جمع ہوا ہے، تو وہاں ایک پھول جاتا ہے تو وہ پھول پورے آم کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر کچے آموں میں ایک پکا ہوا آم رکھا جاتا ہے تو اس پکے ہوئے آم سے، اس کی گرمی سے، اس کے آس پاس کے آم بھی ایک آم کی وجہ سے پک جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا اگر ہم اچھے ہوں گے تو ہمارے سے کوئی نہ کوئی اچھا ہوگا، اگر ہم برے ہوں گے تو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دیکھنے والے وہ بھی برے ہو جائیں گے۔ تو بولنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، اسے سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی سدھارنے کی اور اس کے تمام حکموں پر چلنے کی توفیق دے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مرتے دم تک اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔